اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جن کی وجہ سے یہ سارا سسٹم بنایا گیا اور پھر چلایا گیا، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع قیام شوق نماز کے بارے میں ہے۔ میں وہی ہوں جو ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں کامل نہ ہوں اور میں غلطیاں کرتا بھی ہوں، لیکن جب میں پرواہ کرتا ہوں تو میں پورے دل سے پرواہ کرتا ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی اور ان کی زندگی ماشاءاللہ خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ شوہر ایک دن بیوی سے، تم نے آج نماز نہیں پڑھی۔ بیوی، میں تھک گئی تھی اس لیے نہیں پڑھی، صبح پڑھ لوں گی۔ شوہر کو یہ بات بہت بری لگی، مگر اس نے بیوی سے کچھ نہ کہا، خود نماز پڑھی، تلاوت کی اور سو گیا۔ شوہر دوسرے دن بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی نماز پڑھ کر دفتر کے لیے نکل گیا۔ بیوی اٹھی، شوہر کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئی کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پریشانی کے عالم میں شوہر کو فون کیا لیکن کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ بار بار کال کرنے سے بھی اٹینڈ نہ ہوئی اور کوئی جواب نہ ملا۔ بیوی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد کال کی تو شوہر نے اٹینڈ کر لی۔ بیوی نے ایک سانس میں نہ جانے کتنے سوال کر دیے، کہاں تھے، کتنی کالز کی میں نے، جواب نہیں دے سکتے تھے کیا؟ پتہ ہے میں یہ وقت مجھ پر کیسے گزرا؟ میں آپ کو ذرا بھی خیال نہیں، کم از کم بتا تو سکتے تھے۔ شوہر کی آواز اس کی کانوں میں پڑی کہ تھکا ہوا تھا اس لیے لیٹ گیا تو نیند آ گئی۔ بیوی 2 منٹ کی کال کر کے بتا دیتی تو کتنی تھکاوٹ بڑھ جاتی۔ آپ کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے۔ شوہر نے تحمل سے جواب دیا، کل آپ نے بھی تو اس پاک ذات کی کال کو نظر انداز کیا تھا کہ آپ نے حی علی الفلاح کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ خدا کی کال تھی جو آپ نے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں سنی۔ اس وقت بھی 5 منٹ کی بات تھی۔ نماز پڑھنے سے آپ کی تھکاوٹ کتنی ہو جاتی، کتنی بڑھ جاتی، یا آپ کتنی تھک ہو جاتی۔ کیا آپ کو اپنے اس پروردگار سے اتنا پیار بھی نہیں جس نے آپ کو سب کچھ دیا؟ کیا پروردگار کو یہ بات پسند آئی ہوگی؟ بیوی پر سخت طاری ہو گیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سمجھ گئی ہوں اور سچے دل سے استغفار کرتی ہوں، میرے پروردگار مجھے معاف فرما۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ سچا شریک حیات وہی ہے جو آپ کو دنیاوی تحفظ اور خوشیوں کے ساتھ کہ آخرت میں بھی سرخرو کروائے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو بھٹکنے سے بچائے۔ خداوند تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح صبح اٹھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے حضور سر سجود ہوں اور اپنی باتیں منوائیں۔ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر بھلا آپ کی کوئی بھی تکلیف ہو، اللہ سے ذکر کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر نمک بھی ختم ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ یہ باقی تو دنیاوی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا با جماعت نمازی بنائے، گھروں میں خواتین کو، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو نمازی بنائے، ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، اور تاکہ ہم اپنی آخرت سدھار سکیں۔ آخر میں میری آپ سے التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ اپنے دل سے سوچیں کہ نماز کے فوائد بہت ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔